خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب 16ویں سوال تک پہنچے ہیں. متى یربط الجواب بإذا الفجائیہ. کہہ رہے ہیں کہ جواب کو اذاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط کب دیں گے، وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی جگہ ہے، یا وہ کون سی حالت ہے کہ جب جواب شرط کو اذاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط دیا جائے گا. جواب اس کا متى كان الجواب جملة اسمية يصح لك أن تربطها بإذا الفجائية كما تربطها بالفاء. کہہ رہے ہیں کہ جب جواب شرط جملے اسمیہ ہوگا، جہاں پر جس وقت جواب شرط جملے اسمیہ ہوگا تو آپ کے لیے صحیح ہوگا کہ آپ اس جملے اسمیہ کو جو جواب شرط واقع ہوا ہے اذاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط دیں، جیسے فا کے ذریعے سے ربط دے رہے تھے. جب جواب شرط جملے اسمیہ تھا تو آپ نے فا کے ذریعے سے اسے ربط دیا تھا، ویسے ہی آپ اذاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط دے سکتے ہیں. لیکن اذاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط دینے کی کچھ شرطیں ہیں. ولیکن یشترط فی الجملہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو جملہ جواب شرط واقع ہوا ہے وہ جملہ جملہ خبریہ ہو، ایک موجبہ ہو، غیر منسوخہ. منسوخ نہ ہو، منسوخ یعنی وہی نواسخ اس پر داخل نہ ہوئے ہوں. تو 3 شرطیں تو یہ ہو گئی کہ موجبہ ہو، خبریہ ہو، موجبہ ہو اور غیر منسوخہ ہو. ویشترط فی الادات، اور ادات میں بھی جس حرف کے ذریعے سے آپ ربط دینا چاہتے ہیں اس حرف کی شرط یہ ہے کہ ان تکون ان او اذا، کہ وہ حرف ربط یا ان ہو یا اذا ہو. ٹھیک مولانا، بات سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھا جائے. نحو، جیسے اب یہاں پہ مثال دے رہے اسی کی، جہاں پر ان اور اذاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط دیا جا سکتا ہے. ان تنزل بہم بلیۃ اذاہم یأسون. شاہد مثال کیا ہے مولانا؟ ہم یأسون. یہ جملہ جواب شرط ہے، جملہ جملے اسمیہ ہے، خبر بھی ہے. ہم مبتدا یأسون اس کی فعل فاعل خبر، موجبہ ہے اس لیے کہ کوئی نفی نہیں ہے اس میں، غیر منسوخہ اس لیے کہ کوئی ناسخ نہیں ہے اس میں. تو تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں، اسی لیے اذاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط دیا گیا ہے. وَإِذَا تَحَوَّلَ الْخَبِيثُ إِذَا هُوَ يُظْهِرُ خُبْثًا. یہاں پر بھی شاہد مثال کیا ہے مولانا؟ یہاں پہ هُوَ يُظْهِرُ خُبْثًا، کہ یہاں پر یہ جملہ جواب شرط واقع ہوا ہے اور جملہ جملہ اسمیہ ہے، اور اذاء فجائیہ یا ان کے ذریعے سے ربط دینے کے جو شرائط ہیں وہ تمام اس جملے میں پائے جا رہے ہیں. جملہ جملے خبریہ ہے. ہوا مبتدا، یظہر فعل و فاعل، خبیث کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ اور مفعول بہ ہے یظہر کے لیے. پھر یہ جملہ جملے خبریہ ہو گیا. موجبہ اس لیے ہے کہ کوئی حرف نفی نہیں آیا ہے کہ سالبہ ہو، کوئی حرف ناسخ نہیں اس پہ آیا ہے، اس لیے غیر منسوخہ بھی ہے، اسی لیے اذا کے ذریعے سے. ٹھیک مولانا؟ چلے اب آگے کا دوسرا فائدہ. وَلِذَالِكَ
يمتنع الربط اذا في نحو، چونکہ یہ تمام شرطیں جو اوپر آپ نے دیکھی ہیں کہ ان اور ازاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط دینے کے لیے کیا شرطیں ہیں، چونکہ ان اور ازاء فجائیہ خصوصاً ازاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط دینے کی چونکہ مختلف شرطیں ہیں، اسی لیے ممتنع ہے، منع کیا گیا ہے ازاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط دینے کے لیے اس طریقے کے جملات میں، جیسے ان اطاع بکر فسلام علی وان دخلت علی القوم فما هم بقائمین لک وان تغیب زید فان اخاہ حاضر ومن یجتہد فہو ینجح۔ مولانا اب غور کریں، ہر ایک کی وجہ بتائیں گے کہ کیوں آخر اس طریقے کے جملات میں ازاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہر جملے میں کسی نے کوئی نہ کوئی ایک شرط مفقود ہے۔ مثلا پہلی جو مثال دی ہے ان اطاع بکر، تو کہہ رہے ہیں کہ لأن الجواب فی الاول جملۃ دعائیہ، کہہ رہے ہیں کہ پہلا والا جو جواب ہے فسلام علی، وہ کیا ہے؟ جملہ دعائیہ ہے، اور شرط کیا تھی؟ خبریہ ہو، لہذا یہاں پر اب ازاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط نہیں دے سکتے۔ وفی الثانیہ، اور دوسرے والے جملے میں جو جواب ہے فما ہم بقائمین لک، وہ کیا ہے؟ منفیہ، کیا ہے مولانا؟ منفی، جبکہ شرط کیا تھی؟ اتباع ہونے کی۔ ٹھیک، وفی الثالث، تیسرا والا جو جملہ ہے ان تغیب زید فإن اخاہ، یہ کیا ہے؟ منسوخہ ہے، کیونکہ ان داخل ہوا ہے جواب شرط پر، فإن آ گیا، جملہ کیا ہو گیا مولانا؟ منسوخ ہو گیا، لہٰذا یہاں ازاء فجائیہ کے ذریعے سے ربط نہیں دیا جائے گا۔ چوتھا والا کیوں؟ چوتھے والے میں تو سب کچھ معلوم ہے، وَمَن يَجْتَهِدْ فَهُوَ يَنجح۔ لَيْسَتِ الْأَدَاةُ فِي الرَّابِعِ إِنْ أَوْ إِذَا، کہہ رہے ہیں کہ چونکہ چوتھے والے جملے میں وہ ادات جس سے ربط دیا جاتا ہے ان یا اذا نہیں ہے، شرط ہی نہیں، ان کے ذریعے سے۔ یہ بحث مکمل ہو گئی، اب ایک دوسری نئی بحث، اس کے سلسلے میں سوال یہ ہے کہ کیف العمل اذا اجتمع شرط و قسم، کہہ رہے کہ شرط اور قسم اگر دونوں جمع ہو جائیں تو کون عمل کرے گا بھائی؟ شرط عمل کرے گا یا جواب عمل کرے گا؟ کس طریقے کا عمل ہوگا؟ عامل کون ہوگا پھر اس میں؟ ایسی صورت میں ایک ہی جملے میں شرط اور جواب دونوں کیا ہو گئے مولانا؟ اکٹھا ہو گئے، عامل کون ہوگا؟ جواب شرط ہوگا یا قسم؟ جواب قسم۔ ٹھیک، چلے ہاں، کہہ رہے کہ اذا اجتمع شرط وقسم جعل الجواب للسابق منهما فاستغني به عن جواب الآخر، کہہ رہے ہیں کہ جب شرط اور قسم جمع ہو جائیں تو جعل الجواب للسابق منهما، تو ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کو جواب مانیں گے۔ مولانا ایک ہی جملے میں کیا ہے؟ دونوں جمع ہو گئے، شرط بھی اور قسم بھی، شرط بھی آئے اور قسم بھی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس کو پہلے آپ مانیں گے؟ یعنی پہلے آپ مشروط مانیں گے
یعنی جواب شرط مانیں گے پہلے یا پہلے جواب قسم مانیں گے؟ کس کو مانیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہوگا اس پہلے والے کو جواب قسم قرار دیا جائے گا، اور پھر دوسرا والا جواب سے بے نیاز ہو جائے گا۔ ایک ہی جواب کافی ہے، دوسرے کے جواب کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ مولانا سمجھ میں آئی بات؟ بات اصل میں جواب کی ہے، بات اصل میں پہلے یہ سمجھیں کہ بحث کس کی ہے، جواب کی ہے۔ ایک ایسا جملہ کہ جس جملہ کے ابتدا میں شرط اور قسم دونوں آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شرط جواب شرط چاہتا ہے، قسم جواب قسم چاہتا ہے، ٹھیک؟ تو اب جو جواب کی جگہ واقع ہوں گے تو اس میں پہلے والے کو جواب شرط مانیں گے یا جواب قسم مانیں گے، یا بعد والے کو کیا مانیں گے، یا کس کو کیا قرار دیں گے، کون عمل کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہوگا اس کو جواب قسم مان لیا جائے گا، اور پھر دوسرا والا اپنے جواب سے بے نیاز ہو جائے گا۔ سمجھ رہے مولانا؟ یعنی پہلے اگر شرط آیا ہے، فعل شرط آیا ہے، تو جواب میں پہلے والے کو جواب شرط مان لیا جائے گا، اور پھر قسم اپنے جواب سے بے نیاز ہو جائے گا۔ یا پہلے قسم آیا ہے بعد میں شرط آیا ہے، تو جواب میں جو دو جملے واقع ہوئے ہیں اس میں سے پہلے والے کو جواب قسم مان لیا جائے گا، شرط اپنے جواب سے بے نیاز ہو جائے گا۔ ایک ہی کا جواب ہوگا، دوسرا والا جواب سے بے نیاز ہو جائے گا، دوسرے کو جواب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب جو مقدم ہوگا، شرط اگر مقدم تو جواب کو شرط کا جواب مانا جائے گا، قسم اگر پہلے آیا ہے تو پہلے والے کو جواب قسم مان لیں گے۔ ٹھیک مولانا سمجھ میں آئی؟ اذا اجتمع شرط و قسم، کہہ رہے کہ جب شرط اور قسم جمع ہو جائیں، جعل الجواب للسابق منہما، تو ان دونوں میں سے جو بھی سابق ہوگا اس کا جواب قرار دیا جائے گا۔ یعنی اگر شرط سابق ہے تو شرط کا جواب، قسم سابق ہے پہلے ہے تو چلے ایک کا تو پتہ چل گیا، دوسرا والا کیا کریں گے بھائی؟ فاستغنی بہی، اور اس ایک جواب کی وجہ سے مستغنی ہو جائے گا دوسرا عن جواب الاخر، ہم دوسرے کے جواب سے مستغنی ہو جائیں گے، دوسرے کے جواب کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ جیسے ان تخلص لی العمل واللہ اضاعف لک الاجر، ان تخلص لی العمل، ٹھیک؟ یہ مولانا شرط ہے، واللہ قسم ہے، اب اضاعف لک الاجر یہ کیا ہے مولانا؟ جواب ہے۔ تو یہاں پر اضاعف کو کس کا جواب مانیں گے آپ؟ یعنی کہ جو مقدم ہے اس کا جواب مانیں گے، تو یہاں پہ کیا مقدم ہے؟ شرط مقدم ہے، تو یہاں اضاعف کو شرط کا جواب مانیں گے، اور واللہ جو قسم آیا ہے وہ چلے مولانا آگے دیکھیں۔ فَإِن تَقَدَّمَهُمَا مَا يَطْلُبُ الْخَبَرَ كَالْمُبْتَدَا وَاسْمِ كَانَ وَنَحْوِهِ تَرَجَّحَ جَانِبُ الشَّرْطِ فَيُقَالُ زَيْدٌ وَاللَّهِ إِنْ يَزِدْنِي أَكْرِمْهُ وَيَكُونُ عَمْرٌ إِنْ يُذْنِبْ وَاللَّهِ أَبِدِّبْهُ۔ مولانا بحث یہ ہے کہ فَإِن تَقَدَّمَهُمَا، ان دونوں میں سے اگر مقدم ہو ایسی چیز کی جو خبر کو طلب کرتا ہے، یعنی شرط اور جواب میں وہ چیز مقدم ہو، وہ مقدم ہو کہ جو خبر کا طالب ہو، ٹھیک؟ خبر کا طالب کون ہوتا ہے؟ مبتدا، جب مبتدا آتا ہے تو وہ خبر چاہتا ہے، یا اسم کان، ٹھیک؟
یا اس طریقے سے مثلا ان کی خبر فرض کر لیں، تو جو بھی اس میں سے مقدم ہوگا کہ جو اپنے بعد خبر کا طالب ہو تو ترجح جانب الشرط، تو جانب شرط کو ترجیح دی جائے گی، یعنی شرط کو خبر قرار دیا جائے گا، شرط کو کیا کیا جائے گا؟ خبر. جیسے زید واللہ، زید مبتدا، واللہ قسم، ان یزرنی کیا ہے مولانا؟ یہ شرط ہے. اکریم ہو کیا ہے؟ جواب شرط ہے اور مبتدا ہے نا. یہ زید مبتدا آ گیا، اب یہ پورا جملہ اس کے بعد جو ہے قسم ہے، شرط ہے، تو پھر اب یہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے بعد خبر چاہتا ہے. تو جو شرط ہے اس کو کیا کہیں گے؟ واللہ یسرنی اکریم ہو، یہ پورا کیا ہو جائے گا مولانا؟ خبر ہو جائے گا. یا اسی طرح سے یکون امرن، یکون افعال ناقصہ میں سے امرن اس کا اسم مبتدا، ان یزنی واللہ ہے، اور ابھی دب ہو، ٹھیک. تو پھر یہ شرط جو ہے اس کو خبر مانا جائے گا. ٹھیک، سمجھ میں آئی بات؟ چلیں اب یہ وَإِذَا تَأَخَّرَ الْقَسَمْ مَقْرُونًا بِالْفَاءِ، اب اس بحث کو رہنے دیں کیونکہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اس بحث کو کل دیکھیں گے یا اس کو پڑھ لیتے ہیں. چلیں وَإِذَا تَأَخَّرَ الْقَسَمْ مَقْرُونًا بِالْفَاءِ وَجَبَ جَعَلَ الْجَوَابَ لَهُ وَجُمْلَةَ الْقَسَمْ جَوَابُ الشَّرْطِ. کہہ رہے ہیں کہ اگر قسم مؤخر ہو، پہلے شرط ہو اس کے بعد قسم ہو، مقروناً بالفاء، اور وہ فا سے مقرون ہو، وجب جعل الجواب لہو، تو واجب ہے کہ اس کے لیے جواب قرار دیا جائے جملے قسم کو. اذا تأخر القسم، اگر قسم مؤخر ہو، مقروناً بالفاء، فا سے مقرون ہو، تو وجب جعل الجواب لہو، تو جواب اس کے لیے واجب ہے کہ قرار دیا جائے جملۃ القسم، جملہ قسم کو جواب شرط. جیسے ان اطعت اللہ فبالقرآن لیغمرنک بنعما. یہاں پر کیا ہے دیکھیں، پہلے شرط آیا ان اطاعت، ٹھیک، اس کے بعد قسم آیا ہے بالقرآن، اور یہ قسم فا کے ساتھ آیا ہے. تو جو جملے قسم ہے سمجھ رہے ہیں، اور جواب شرط، اس کو جو ہے جواب شرط قرار دیا جائے گا بعد والے کا، لیغمرنک بنعما. یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا مولانا؟ جملے قسم کو جواب شرط قرار دیا جائے گا. یعنی ان اطاعت اللہ، یہ اطاعت کیا ہے؟ شرط، اور اس کے بعد خودے جو قسم ہے اور جملہ قسم جو ہے پورا وہ کیا ہو جائے گا؟ جواب شرط کہلائے گا. چلیں یہ پورا ہو گیا. ویسے نیا سوال اور اس کا نیا جواب اس کو کل دیکھیں گے.